الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رزق حلال ایک انسانی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اور رزق ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے مقدر میں طے کر دیا ہے کہ کس کا رزق کتنا ہوگا، کہاں سے کھائے گا، کیا کمائے گا، کہاں خرچ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو رزق ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان رزق کے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی، پوری صلاحیتیں، پوری توانائیاں صرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان کے اندر حرص بڑھتی ہے، ہوس بڑھتی ہے، مال کی محبت بڑھتی ہے، تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے وہ کما رہا ہے وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو چیزیں اس کے پیٹ میں جا رہی ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کمائی کو وہ صرف اپنا مقصود بناتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کمائی کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں جب انسان پہنچتا ہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ایک حدیث میں کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کی چیز ہوتی ہے۔ اس امت کا فتنہ، اس امت کی آزمائش کی چیز مال ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں تو یہ مال ہے جس نے معاشرے کو پورا تتر بتر کر دیا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، محبت نہیں ہے، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں مقدمے چل رہے ہیں، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ مال انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے یہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج جس مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام للناس کہا، انسانیت کی ترقی کا، انسان کی طاقت کا اور انسان کی ثابت قدمی کا، انسانی معاشرے کی پختگی کا جس کو ذریعہ بنایا تھا، آج وہ مال انسانیت کے لیے سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے، انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ اس لیے کہ مال جس طریقے سے آتا ہے اس طریقے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حلال طریقے سے جو مال آئے گا اور حلال چیز جب پیٹ میں جائے گی، اچھے کام کی انسان کو توفیق ملے گی، اچھے کام کا انسان عادی بنے گا، اچھائیاں انسان سے ظاہر ہوگی۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال روزی کھائیے، اچھے اعمال کیجیے، پاکیزہ روزی کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ رزق، حلال رزق جب پیٹ کے اندر جائے گا، اچھے اعمال کی انسان کو توفیق ملے گی، اللہ کا شکر انسان ادا کرے گا۔ جس انسان کے پیٹ میں حلال چیز جائے گی، اچھا کام کرے گا،
اثرات اس سے معاشرے پر ظاہر ہوں گے. جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ کی رحمتیں آسمان سے نازل ہوگی, خیر اور برکتیں نازل ہوگی, اور اللہ کی مدد اس قوم کے ساتھ رہے گی جو قوم اللہ کا شکر ادا کرے گی. لیکن چونکہ آج مال سب سے بڑا بگاڑ بن چکا ہے. ایک تو یہ کہ مال جس طریقے سے کمایا جا رہا ہے اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے. انسان مال کماتا ہے دھوکہ دے کر, انسان مال کماتا ہے جھوٹ بول کر, انسان مال کماتا ہے سود بیاض لے کر, تعویلات کرتا ہے کہ بغیر لون لیے بھی ہم اپنا کاروبار چلا نہیں سکتے. یہاں تک کہ گاڑی خریدتا ہے تو لون پر خریدتا ہے, جھوٹی تعویلات کرتا ہے. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. کرنے والے آج بھی کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں بغیر سود کے. اگر آدمی ہمت کرے, اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ پر یقین کر کے کاروبار کرے تو سود لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی مدد اس طرح سے ہوگی, خیر اور برکت اس طرح سے ہوگی, سکون اور اطمینان اتنا ہوگا کہ آدمی سود کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائے گا. لیکن انسان کر رہا ہے, آدمی کما رہا ہے رشوت دے کر, آدمی کما رہا ہے ایسے غلط طریقوں کو اختیار کر کے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مال کی ہوس, مال کی محبت, اس کی حرص انسان کو اس کی شرافت کے چھوڑنے پر بھی مجبور کرتی ہے, اخلاق کی چادر کو تار تار کرنے پر مجبور کرتی ہے. انسان جب محنت اور جفاکشی کو چھوڑتا ہے, محنت کرنے کا جب رواج کم ہو جاتا ہے, سہولت پر اتر آتا ہے, جلدی کمائیں, زیادہ کمائیں, اس کے لیے جب انسان کوشش کرتا ہے پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو مال آ رہا ہے وہ عزت پیش کر آ رہا ہے, حیا پیش کر آ رہا ہے, اخلاق پیش کر آ رہا ہے, بے عزتی کے ذریعے سے آ رہا ہے, بدنامی کے ذریعے سے آ رہا ہے, کچھ نہیں سوچتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں انسانی حرص اور لالچی کی اس کے انجام کو بتایا. یہ ما ذئبان ارسلان الى غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ان کو چھوڑ دیا جائے. بھیڑی اور بکریاں ایک دوسرے کے ضد ہیں, بکریوں کو کھانے والے ہیں وہ. کہا کہ اگر بکریوں کی ریوڑ میں, ریوڑ کا مطلب جہاں بکریاں زیادہ ہوتی ہے, وہاں اگر دو بھوکے بھیڑیے کو چھوڑ دیا جائے تو ان بھیڑیوں سے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں ہو سکتا جتنا مال کی حرص, عہدے اور منصب کی حرص انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. جب مال کی حرص آتی ہے, عہدے کی حرص آتی ہے, تب انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دین کا کیا ہو رہا ہے, اخلاق کیا ہو رہے ہیں, حیا کیا ہو رہی ہے, عفت اور پاک دامنی کیا ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں سوچتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ پیسہ آئے, یہ سوچتا ہے کہ عہدہ ملے, چاہے ہماری اگرچہ ہمارا دین بدنام ہو جائے, اگرچہ ملت بدنام ہو جائے, اگرچہ قوم بدنام ہو جائے, اگرچہ عزت چلی جائے, اگرچہ کہ عورتوں کی عزت پامال ہو جائے, اس کی کوئی انسان پرواہ نہیں کرتا. آج ہو رہا ہے یہ حرام چیزیں انسان بھیجتا ہے, کتنے افسوس کی چیز ہے. حرام طریقے پر کما بھی رہا ہے اور حرام چیزوں کو بیچتا ہے صرف پیسے کے لیے. نشاور چیزیں انسان بیچتا ہے, نجس چیزیں انسان بیچتا ہے, شرک جس سے عام ہو ایسی چیزیں انسان بیچتا ہے. کن چیزوں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے ان چیزوں کو انسان بیچتا ہے. کیوں؟ اس میں فائدہ زیادہ ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ذریعے سے حرام رزق اگر کمائیں گے, ایک تو اس سے جو برائیاں پھیلے گی وہ الگ چیز ہے, دوسرا حرام چیز بھیج کر ہم کھائیں گے تو وہ حرام لقمہ ہماری عبادت کو بھی پامال کر دے گا, ہمارے اخلاق کو بھی پامال کر دے گا, اور اس کے اثرات
کھانے والے کی اپنی زندگی تک محدود نہیں رہتے، وہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، وہ اپنی بیویوں کو کھلاتا ہے، وہ اپنے والدین کو کھلاتا ہے، کبھی وہ اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، مہمان آتے ہیں ان کو کھلاتا ہے، دوست احباب کو کھلاتا ہے۔ یہ برائیاں ان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، اور حرام مال کا جو برا اثر ہوتا ہے وہ ان تک بھی منتقل ہو جاتا ہے، پھر شکایتیں کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، خاندان میں اختلاف ہے، دوستوں میں انتشار ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلط لقمہ پیٹ کے اندر جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے برے اثرات معاشرے پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی حرام چیزیں کھانے میں بھی انسان بے باک ہو رہا ہے، حرام لقمے کھانے میں کوئی اس کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نشاور چیزوں کے استعمال کرنے کو انسان برا نہیں سمجھتا، آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسے معاشروں میں رہتا ہے، ایسی جگہوں پر رہتا ہے جہاں حرام چیزوں کے کھانے کا رواج، نشاور چیزوں کے استعمال کا رواج، تو انسان بھی اس میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ چیز برائی کو دیکھتے دیکھتے برائی کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے، انسان آہستہ آہستہ اس کی جب برائی دل سے چلی جاتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو استعمال کرنے لگتا ہے، کبھی نام بدل کر وہ چیزیں بازار میں آتی ہیں، سوچتا نہیں ہے، انسان استعمال کرتا ہے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ صحت خراب ہو رہی ہے، اخلاق بگڑ رہے ہیں، عفت اور پاک دامنی چلی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر دین کے اندر کمزوریاں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، کمانے کے لیے انسان اپنے دین کو بھی پسے پش ڈال رہا ہے، اتنا مال کی حرص دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے آدمی کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، ایسی گاڑی خریدنی ہے، ایسی بلڈنگیں بنانی ہے، فلاں کے لیول سے ہم کو آگے بڑھنا ہے، یہ آج مقابلے کا تصور ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے نمازیں چلی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں، روزے چھوڑتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپسی تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں دیکھتا ہے، ایک مرتبہ مال آ جائے، کیا کرے گا؟ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو پھر وہ مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کروڑوں خرید کر آدمی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، پھر لاش پڑ جاتی ہے، وہ بلڈنگ ویسے ہی رہ جاتی ہے، خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اپنی آخرت کا ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ دنیا میں بے برکتی ہوتی ہے، دیکھیے حرام کمائی آئے گی برکت اٹھ جائے گی، حرام کمائی آئے گی دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ صاف حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حرام کمائی آئے گی عبادت میں دل نہیں لگے گا، عبادتیں قبول نہیں ہوگی، حرام کمائی آئے گی معاشرے میں انتشار آئے گا، بچے نافرمان ہوں گے، دل سے اطمینان اٹھ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ تو اس لیے کمانا ایک فرض ہے، حلال روزی کھانا اگر فرض ہے، حلال چیز کو تلاش کرنا بھی فرض ہے، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ خود قرآن نے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، ہم نے جو پاکیزہ رزق دی ہے اس کو کھائیے، لیکن اس میں حد سے آگے نہ بڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تطغوا کا مطلب، حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حرام طریقے پر کمانا، حرام چیز کو کھانا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، نجاست گندی چیزوں کا کاروبار کرنا، یہ ساری چیزیں حد کو پار کرنے میں آتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی حرام رزق کو اختیار کرے گا، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غصہ تم پر نازل ہوگا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھیے جنت میں آدم علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت حوا سے کہا گیا کہ فلاں درخت کا جو پھل ہے مت کھائیے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جائیے۔ درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے، اللہ کی بڑی نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ الگ بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، الگ چیز ہے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو نبوت کے مقام پر فائز کیا، وہ الگ چیز ہے، لیکن فوراً نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ
ان چیزوں کے استعمال پر اللہ کی طرف سے وعید ہے. حد سے انسان آگے بڑھے, اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں کو کرنے لگے گا, پھر انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. حرام تو چھوڑیے, مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. مشتبہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز, ایسی کمائی کا طریقہ جس کے حرام یا حلال ہونے میں اختلاف ہو. کچھ لوگ جائز کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں. ایسی چیز, حالانکہ اس کو ہم کلیئر حرام نہیں کہہ رہے ہیں, کچھ حرام کہہ رہے ہیں, کچھ ناجائز کہہ رہے ہیں, کچھ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ مشتبہ ہو گئی. ایسی چیزوں کے بارے میں کہا کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین کو بچائے گا, اپنی عزت کو بچائے گا. دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں. فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. مشتبہ چیزوں سے جو بچے گا اس کا دین بھی محفوظ رہے گا, اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اگر مشتبہ چیزوں سے انسان نہیں بچے گا اس کا دین بھی خطرے میں پڑے گا, اس کی عزت بھی خطرے میں پڑے گی. اور آج ہی ہو رہا ہے. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. کا جو مشتبہ چیزوں کو اختیار کرے گا, مشتبہ کمائی کو اختیار کرے گا, اس کا حرام میں پڑنا یقینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ایھا الناس, اے لوگوں, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. سب سے بڑی بنیادی چیز اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. واجملوا فی الطلب, تاکہ مال کے تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو, صحیح طریقہ اختیار کرو, شرعی طریقہ اختیار کرو. حرام سے بچ کر جو طریقے بتائے گئے اس کو اختیار کرو. وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. تاکہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی قسمت کی پوری روزی وہ حاصل نہ کرے. اللہ کے رسول نے بتایا جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہوا ہے مل کر رہے گا, تو پھر حرام چیز کو اختیار کرنے کی کیا وجہ, غیر شرعی چیز کو اختیار کرنے کی کیا وجہ, عزت کو پامال کرنے کی کیا وجہ, اپنے آپ کو بدنام کرنے کی کیا وجہ, رشوت اور جھوٹ کی کیا وجہ, جب معلوم ہے جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے اس کو حاصل کیے بغیر انسان مر نہیں سکتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کا پیچھا رزق کرتا ہے, رزق انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے, ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا, ممکن ہے ذرا سی تاخیر ہو جائے. اب بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا کتنے انٹرویو دے رہے ہیں, نوکری نہیں مل رہی ہے, کیا میں ایسی کمپنی میں جوائن ہو جاؤں جہاں کچھ حرام چیزیں بھی ہیں. دیکھیے یہ شیطانی وسوسہ, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فقر و فاقے سے شیطان ڈراتا ہے, برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو رزق کے ملنے میں ذرا تاخیر ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن رزق مل کر رہے گا. یقین اللہ پر رہنا چاہیے, حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر کہا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, رزق کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. کیا ہے؟ کہا کہ خُذُوا مِنَ الْحَرَامِ وَدَعُوا مَا, حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام چیزوں سے دور رہو. یہ ہے اچھا طریقہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے کہ رزق کو حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن صحیح طریقے پر, اچھے طریقے پر, اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ, اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ, اپنے عورتوں کی حفاظت کے ساتھ, اپنے حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ, اپنے معاشرے کی نیک نامی کی حفاظت کے ساتھ, اپنی شرافت کی حفاظت کے ساتھ رزق حاصل کریں گے, تب اس رزق کے اندر برکت ہوگی, پھر معاشرے میں خیر بھی آئے گا, پھر عزت بھی بڑھے گی, پھر سکون اطمینان بھی آئے گا, ہر چیز ہوگی. اس کی آج ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال سے کہ یہ توفیق دے, رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.